السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز رائڈر۔ میں ہوں ربیہ الطاف حسین۔ رضاکار جنگجو مزار شریف شہر بچانے کے لیے طالبان سے نبرد آزما۔ مقامی جنگجوؤں کے ارکان نے بلخ کے صوبائی دارالحکومت مزار شریف کے شمال میں سیاہ گرد کے محاذ پر اپنی پوزیشن سنبھال لی ہے۔ بیشتر ارکان نے روایتی شلوار قمیص پہن رکھا ہے۔ وہ بغیر کسی اسلحے اور حفاظتی چیزوں کے ان کے کاندھوں پر ہتھیار لٹکے ہوئے ہیں، لیکن شہر کے آس پاس دوسرے محافظوں کی طرح ان کے حوصلے بلند ہیں۔ طالبان جنگجوؤں نے افغانستان کے شمال مشرق میں بہت سارے اضلاع کا کنٹرول سنبھال لیا ہے، جس سے افغان حکومت کو شدید دھچکا لگا ہے۔ افغانستان کے تمام 421 اضلاع اور ضلعی مراکز میں سے تقریباً ایک تہائی طالبان کے زیر کنٹرول ہیں۔ وزیر دفاع بننے والے جنرل بسم اللہ محمدی نے گزشتہ ماہ آتے ہی عوام پر زور دیا کہ وہ طالبان کے خلاف اکٹھے ہوں۔ یہ وہاں کے شہری علی یار کے لیے ایک پرخطر کام ہے، کیونکہ طالبان کے خلاف لڑائی میں شریک ہونے کی وجہ سے انہیں جنگجوؤں کی دھمکیاں مل رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ میں اپنی بیوی اور 8 ماہ کی بیٹی کو ان کی حفاظت کے لیے کابل بھیج دیا۔ میں حال ہی میں اپنی مکان کی چھت پر سونے لگا ہوں تاکہ آس پاس ہر چیز کو دیکھ سکوں۔ ان کی گفتگو کے دوران وقفے سے فائرنگ خاموشی توڑتی ہے اور آگ اور بارود کے کیمیائی مادوں کی ایک تیز بو ہوا میں موجود ہے۔ علی یار کہتے ہیں کہ اسلحہ اٹھانا وہ آخری کام تھا جو وہ کرنا چاہتے تھے، لیکن سیکورٹی کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور حکومتی دستوں کی ناکامی پر انہوں نے اس لڑائی میں شامل ہونا اپنا فرض سمجھا۔ وہ ایک افسوسناک دن تھا جب میں بندوق اٹھانے پر مجبور ہوا اور اپنی بیوی اور بچی کو چھوڑ کر محاذ پر چلا گیا، لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر طالبان نے اقتدار سنبھال لیا تو میری بیوی کام نہیں کر سکے گی، میری بیٹی کو مناسب تعلیم تک رسائی حاصل نہیں ہوگی۔ یہ لوگ حقوق انسانی پر یقین نہیں رکھتے۔ انہوں نے کہا کہ وہ حملہ نہیں کر سکتے، بس دفاع کر رہے ہیں، کیونکہ اطراف کے علاقوں میں بارودی سنگیں بچھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ سب بلخ کے عوامی نمائندے عباس ابراہیم زادہ کے حکم پر جمع ہوئے ہیں۔ ان میں درزی، دکاندار، بڑھئی، مزدور اور اسی طرح کے لوگ ہیں۔ ان میں سے ایک بھی سپاہی یا پولیس افسر نہیں۔ اس علاقے میں تقریباً 250 لوگ 10 کلومیٹر حصے کو کور کر رہے ہیں۔ جنگجو کہتے ہیں، ہم آخری گولی اور اپنی رگوں میں خون کے آخری قطرہ تک اپنے شہر اور لوگوں کا دفاع کرنے کے لیے موجود ہیں۔ حالیہ مہینوں میں امریکی فوج کے انخلاء کے ساتھ ہی سرکاری فورسز کا جذبہ نیچے چلا گیا ہے۔ پچھلے ہفتے 2 ہفتوں کے دوران طالبان کے حملے سے بچنے کے لیے تقریباً 1600 سرکاری فوجی سرحد پار تاجکستان فرار ہو گئے۔ صوبہ بدخشاں اور تخار کے دارالحکومتوں کے علاوہ باقی تمام اضلاع گزشتہ ہفتے طالبان کے قبضے میں چلے گئے ہیں، اور رہائشیوں نے بتایا کہ سرکاری فورسز نے بغیر کسی لڑائی کے مقامی نمائندوں سے پوچھے بغیر ہتھیار ڈال دیے۔ مقامی عہدیداروں اور رہائشیوں کے مطابق طالبان کے لیے متبادل یہ ہے کہ وہ قبضے والے اضلاع میں بنیادی ڈھانچے کو تباہ کر دیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مقامی آبادی کی پشت پناہی بہت اہم ہے اور یہ حکومت کی بھرپور حمایت کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہ ملیشیا گروپوں کا استدلال ہے کہ وہ سرکاری فورسز کی بجائے شہر اور آس پاس کے اضلاع کی حفاظت کرنے والی قوت ہیں، لیکن وہ پہلے مقامی پولیس تھے جو اپنے اضلاع سے فرار ہوئے۔ یقیناً کسی ہنگامی صورتحال میں ہم ان کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن وہ شہر کے اصل محافظ نہیں۔ بلخ کے ایک سابق گورنر اور سابق مجاہدین کمانڈر نور کی تصاویر پورے مزار شریف کے بل بورڈز پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ وہ دبئی سے واپس مزار شریف آئے ہیں، جہاں طالبان جنگجو شہر کو خون سے نہلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہزارہ جنگجو محقق کمانڈر نور کی تلقین کر رہے ہیں۔ کمانڈر نور نے اپنی رہائش گاہ سے انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ کسی کو بھی طالبان کے تیز رفتار حملوں کی توقع نہیں تھی، اور نہ ہی یہ وہ کہ یکدم کئی اضلاع پر قابض ہو جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا، میرا ماننا تھا کہ امریکی فوج کے انخلاء سے قبل سرکاری فوج کو تقویت دینے کے لیے ایک قومی متحرک قوت تشکیل دی جائے گی، لیکن جعلی خود اعتمادی اور حکومت کی غلط فہمیوں کی وجہ سے ایسا نہ ہو سکا۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔